اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن زَلَلْتُم، پس اگر تم ڈگمگا جاؤ۔ اس آیت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پچھلی آیت میں اللہ کی ذات نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جزوی طور پہ داخل ہونا، دین کی باتیں ماننا، اللہ کی باتیں ماننا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اگر پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، تو پھر شیطان کے قدموں میں چلنے کی بات ہو گئی کہ پھر وہ انسان شیطان کی باتوں پہ چلتا ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ اسی بات کو آگے اللہ کی ذات اور وضاحت فرما رہی ہے ہمارے لیے اپنے اس کلام پاک میں۔ فَإِن زَلَلْتُم، بس اگر تم ڈگمگا جاؤ، یعنی ایک طرف اللہ کی بات ہو، اللہ کا حکم ہو، اور دوسری طرف تمہاری مرضی ہو، تمہاری برادری کی مرضی ہو، تمہارے گھر والوں کی مرضی ہو، تمہارے معاشرے کی مرضی ہو، اور تم ڈگمگا جاؤ کہ اس کام کو کروں جو اللہ کا حکم دے رہا ہے، یا اس کو مانوں جس کی طرف سارے مجھے بلا رہے ہیں، کہ اگر تم ڈگمگا جاؤ من بعد، اس کے بعد ما جاءتکم البینات، کہ آگے تمہارے پاس واضح دلیلیں، بینات کہتے ہیں روشن چیز کو، مبین چیز کو، جس سے انسان کو صحیح راستہ سمجھ آتا ہے، پتہ ہوتا ہے دل میں، لیکن اس کے باوجود کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے اگر ڈگمگا جائیں تمہارے قدم اللہ کی بات مانتے ہوئے اپنی مرضی کی طرف، اپنے نفس کی مرضی کی طرف، شیطان کی مرضی کی طرف، اس کے بعد کہ تمہارے پاس قرآن بھی آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث بھی آ گئیں، اور ساری تعلیمات بھی آ گئیں۔ فَاعْلَمُوا، تو پس پھر جان لے، اگر ایسے موقع پہ اگر ایسے کرے گا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کو خوش کرے گا، لوگوں کو خوش کرے گا، اپنے من کو خوش کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، تو اللہ کی پکڑ، اللہ بڑا غالب ہے، لیکن اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، حکیم ہے، اور وہ ہر کام حکمت سے کرتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی۔ کیسے؟ حل ینظرون، کیا وہ اس کا انتظار کرتے، یعنی ایسے لوگ جو حق آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، اسلام کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد، دین آنے کے بعد، اللہ کے حکم آنے کے بعد بھی جو اس سے ڈگمگا جاتے ہیں ان واضح اللہ کے حکموں سے، حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر ان یأتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں۔ یہ کب اللہ کی ذات نزول فرمائے گی؟ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی ذات بادلوں کے سائے میں اپنی شان کے مطابق، جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ نزول فرمائیں گے۔ والملائکۃ، اور فرشتے آئیں گے، اللہ کے ساتھ فرشتے آئیں گے۔ اور دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے کہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کے بھی آتے ہیں، یا تو یہ کہ قیامت قائم ہو جائے، کیا وہ اس چیز کے انتظار کر رہے ہیں، یا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، یا فرشتے انسان کی جان نکالنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو جان نکالنے کے لیے ان کے لیے فرشتے آ جائیں، ان کی موت آ جائے، کیا وہ اس کے انتظار کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کا حکم مانیں گے، لیکن اس وقت تو کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اس وقت تو قصہ ہی تمام ہو جائے گا، پھر کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ اعمال جو انسان دنیا میں کر کے جائے گا، جو اللہ کی نافرمانیاں اس نے کی ہوں گی اور جو اللہ کی مانی ہوں گی، وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس وہ تو فیصلے کی گھڑی ہو جائے گی۔ موت آ گئی تو بھی فیصلے کا وقت شروع ہو گیا، اللہ کا عذاب آ گیا تو بھی فیصلے کا وقت شروع ہو گیا، اور اگر قیامت ہی قائم ہو گئی اور رب اترا اپنی شان کے مطابق بادلوں کے سائے میں، تو پھر بھی قیامت قائم ہو گئی، تو پھر وہ وقت بھی انسان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور انسان کے سب اعمال، سارے کے سارے کام وہ رب کی طرف لوٹ کے جانے ہیں۔
اللہ کے ہاں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی ان امور پہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اذان ہو فوراً نماز کی تیاری شروع کر دو، رمضان آئے تیاری شروع کر دو، اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، حج کی تیاری، حج کی سوچ شروع کر دو۔ دین قائم کرنے کے لیے اگر جان بھی جاتی ہے تو اس کو بھی لگا دو، مال بھی لگتا ہے تو اس کو لگا دو، اور اپنا مال اگر اللہ نے دیا اس کا حصہ جو ہے رشتہ داروں کا جس مطابق اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کرو۔ کسی کے کام اور سچ بولو، پورا تولو، جو کچھ اللہ نے حکم دیا سارے کے سارے پورے احکامات کرنے ہیں، یعنی حقوق العباد اور حقوق انسان جو ہے، حقوق اللہ جو ہے وہ پورے کرنے ہیں انسان نے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہے، کہ کبھی اللہ کی مان لی، کبھی اپنے من کی مرضی کر لی۔ اللہ کو یہ بالکل پسند ہے، کہتا ہے پورے کے پورے آئے۔ تو کب آؤ گے پورے؟ کہ جب قیامت آ جائے گی، جب تمہاری موت آ جائے گی، یا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو اس وقت تو فیصلہ ہی ہو جائے گا، وہ تو پھر فیصلے کی گھڑی آ پہنچے گی۔ سوال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ آپ سوال کریں بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں، کم آتیناہم، کتنی ہی دی ہیں ہم نے ان کو، من آیاتن، اپنی نشانیاں، بینات، جو بالکل واضح ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ جو روش ہے دین کے اندر پورے کا پورا نہ داخل ہونے کی، اللہ کی ساری نعمتیں لے کے اللہ کا شکر نہ ادا کرنے کی، آپ سوال کریں بنی اسرائیل کے ساتھ کہ ہم نے ان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کیا ہے؟ اگر ہم یاد کریں، اللہ کی ذات نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، اللہ کی ذات نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا، اللہ نے ان کے لیے وہاں پہ چٹان سے چشمے جاری کر دیے، اور اللہ کی بڑی مہربانیاں ان پہ رہیں۔ پھر ان کو تورات عطا کی، جس کو پڑھ کے وہ اپنے صراط مستقیم پہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ آج ہمارے پاس قرآن ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے، اور ایک وقت میں 2 نبی ان کے اندر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کے تزکیہ کرنے کے لیے، ان کو ہدایت کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ ہم نے ان کو عطا کی اپنی نشانیاں بالبینات، بالکل واضح۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور انہوں نے بدل دیا ان نعمتوں کو۔ کیا کیا؟ انہوں نے کفران نعمت کیا، انہوں نے ناشکری کی، من و سلوہ سے بھی، بادل کے سائے سے بھی، اس پانی سے بھی، تورات سے بھی منہ موڑا، اور جتنے معجزات تھے ان سے بھی منہ موڑا، سارے ان کے سامنے تھے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے پانی تھا، اللہ نے ان کو اس میں سے بھی راستہ دے دیا۔ یہ ساری نشانیاں دیکھ کے اللہ کی ذات فرما رہی تھے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، یعنی ان کی ناشکری کی، اس کا جو بدلہ دیا وہ بہت برا تھا۔ من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہ، کہ جب ان کے پاس آ گئیں، جب یہ ساری اللہ کی نعمتیں ان کے پاس آ گئیں، ساری نشانیاں آ گئیں، معجزات آ گئے، اور ساری اللہ کی نعمتیں اس دنیا کے اندر بھی آ گئیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو فضیلت عطا فرمائی تمام جہانوں میں اپنے وقت میں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ان کے اندر ہر وقت ان کی تربیت کے لیے اللہ نے نبی جو ہے وہ مبعوث فرمائے، لگاتار 1500 سال، 1200 سال سے زیادہ عرصے تک۔ یہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ انہوں نے ان کو کفران نعمت کیا، انہوں نے ناشکری کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میرا عذاب ان کے لیے بڑا سخت ہے۔ وہ ایسا عذاب ہے کہ جو درد دینے والا عذاب ہے، شدید ہے، شدید بہت سخت ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، پورے کے پورے دین پہ نہیں چلتے، جزوی طور پہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آتا ہے۔ اور یہ منافق کی بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس طرف وہ فائدہ دیکھتا ہے وہ اس طرف چلتا ہے، اور اس کے پیش نظر فائدہ کون سا ہوتا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان کے پیش نظر کون سا فائدہ ہوتا ہے؟ آخرت کا فائدہ۔ ہر عمل میں وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہوگا اور مجھے کیا قیامت والے دن اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ دنیا کے فائدوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا ہے کہ انہیں اللہ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی، اس دنیا کی بھی اور دین کی بھی بھلائیاں عطا فرمائی، اور انہوں نے اس پہ ناشکری کی، اس کو بدل دیا، جبکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی، اور آج الحمدللہ اس امت کے پاس ہیں۔ تو ایسے ناشکرے لوگوں کو اللہ کی ذات جو ہے وہ سخت عذاب دیتی ہے۔
جو کچھ ہم نے صحیح سی پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔